لڑکی معذور کے حوالے کر دی, بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہو, یعنی میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں, اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی, مجھے اولاد معذور نہیں ہوتی. بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی, تو مجھے اولاد مل جائے گی, مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا. تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی, کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو میرے پاس آیا کیس, میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کی بھی عیش ہے, مزے ہیں بھائی, ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری گھر کر کے دھکے کھا رہی تھی. ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں ماسی بنا دو, اور کوئی حل ان بیچاروں کے پاس نہیں. ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا, خالی تعلیمی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے, خواہشات تو اس میں بھی ہیں, تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. اس میں کچھ, ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, منہ توڑ دیں گے, تو پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں. تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی کو پیسہ ملے گا, بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی, اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے, شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے, باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے, نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ, ابے کیا پاگل آدمی, سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی, کتنے ایسی فضول بات کی کسی. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہے اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں وہ. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے, اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا, جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے, کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں, اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو, چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا, تھوڑی دیر برداشت کرے گا, اس کے بعد اسی سٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا, آپ دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا, پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. بھائی آپ کہ ایک سال 2 سال جہازوں میں سفر, حدیث میں آتا ہے سفر و سقر, سفر جو ہے یہ سقر ہے, سقر جہنم کو بولتے ہیں, یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی, کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی. یہاں سے نکل رہا ہے, ادھر سے جتنی بھی بس بھری بھی ہو ادھر سے گھسے گا, آگے سے نکل بھی آئے گا. وہ یہ بھی ایک بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا, سب سے کرائے لے کے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹے گی جیب, کنڈکٹر کی نہیں کٹے گی. یہاں سے گھسا ادھر سے نکل آیا. تو خیر وہ بھی ٹینشن والی جاب ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈکٹر کی جاب ہلکی ہے, لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب بہت مشکل جاب ہے. تو ہواؤں میں رہنا, اتنا ٹائم جہازوں میں, اتنے گھنٹے گزارنا روزانہ ڈیلی بیسس, اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, بار بار چائے منگوا رہے ہیں, کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے نا. ایسے صوفی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک پائلٹ نے مجھے, جو بڑے دیندار تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے ہیں بڑے داڑھی والے نمازی ہیں. کل ہی کی بات ہے, کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا, میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں, آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے, کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا, سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے. سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا, سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا
جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا, آپ نے مسکرانا ہے, کچھ نہیں, یہ تو نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا, پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی. پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہوئی, اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے, طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا, تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے, ہلتے رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی, کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی, پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے, شور نہ مچائے. شور مچایا تو ان کے خود اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ کہیں اور پہنچ گئے ہم, فرشتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں پی آئی اے میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, دعوت تھی, بیان بھی تھا, دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا, میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا, تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے, اتنا ڈینجرس ہے, ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں, انہوں نے دم نہیں بولا, میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے, دم میں آگ لگ گئی فرض کرو, تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں, انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا, وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا, کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں. جب میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں, بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں, میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں سے سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو ہوں گے بہرحال, تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ ہم نے, خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا, سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں, این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ پائلٹ, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہہ رہے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو اڑ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا, اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو, کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا, تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا. ایک نمازی بھی بیچ میں آ گئے اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے, بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن پہ تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ, اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں,
تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں, تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے, اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا, سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر, تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ, یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو وہ واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے ہے. ہاں, تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی, اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز, پائلٹ نے بتایا, میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے, کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے, اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں, اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا آپ. تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں, اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا, وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے یہ سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں, مجھے شہادت قبول ہے. تو پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں نہ ہو, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا, دائیں 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے کوئی جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے آپ جہاز میں ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی. اچھا, کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, اتنی ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے پاس. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد. تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں, بس بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے, گپ شپ لگا لی, بس اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ولیمہ سنت. رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا, اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے, حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پیسے نہیں ہے, سستا ولیمہ کر دو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خریدی ہوئی چیز اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے. جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا, عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا کہ انجیل علی مرزا نے یہ بات کہی ہے. ہاں, یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں, ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا. تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے, حالانکہ وہ باغی تھے, گناہگار تھے, ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی. انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت, جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں, ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے, مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی, مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے, شرک کرنا شروع کر دے, نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے, پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر, پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار, جائز ہے بھائی, یہ جو پوچھا ہے نا انہوں نے جائز ہے. مفتی سے کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا ہے, تو ان سے بولو چپڑ میں پوچھ لینا. یہ مفتی صاحب کیا دجال کی کیا بولے ساری حدیث کے مطابق, صحیح حدیث کے مطابق گدھا ہوگا دجال کا, یا اس دور کی کوئی سواری ہوگی جیسے کہ جہاز وغیرہ؟ کیا بہت مشکل ہے, باقی پڑھ کے مجھے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے. دجال کے بارے میں جو گدھے کے بارے میں آتا ہے نا, تو دونوں رائیں, ہو سکتا ہے گدھا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو گدھے سے تعبیر کیا ہو, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تلواروں کے سائے میں ہے,
تو کیا مطلب اب تو لڑائی کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے جہاد. تو اب کوئی مجاہد کہے چونکہ اسلام میں تلواروں کے سائے میں لہذا میں جہاد میں تلوار سے لڑوں گا کیونکہ سایہ تلواروں کا ہوگا تو جنت میں جاؤں گا, تو ہم کیا کہیں گے بھائی مراد تلوار نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے کا اسلحہ کیا تھی؟ تلوار تھی. تو تلوار ایک علامت ہے, مراد جو بھی اس زمانے کا اسلحہ ہو. تو عین ممکن ہے دجال کا جو گدا ہے وہ گدا نہ ہو, وہ کوئی ٹینک ہو, وہ کوئی بختربند گاڑی ہو, جو اس زمانے کا گدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ کیونکہ خود گدا ہوگا تو ہو سکتا ہے گدے پہ ہی آئے وہ, کہ ترقی کے دور میں بھی بولے گدے پہ ہی جانا ہے میں نے. کیوں ایک پرچہ تم نے بیچ سے نکالا ہے, ایسا ہی ہے, پڑھ لو نا اس کو, سوال ضائع نہیں کرو. مفتی صاحب کیا یہ جائز ہے میرے لیے؟ میں نے 5 لاکھ کی زمین خریدی, 40,000 بیانہ دیا, اسٹیمپ پیپر پر لکھ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر دے دوں گا, اور 2 دن میں اس زمین کو میں نے 6 لاکھ میں بیچ دیا, 5 اس کو دی, 1 لاکھ خود لیا. ہاں جائز ہے, زمین قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. منقولی اشیاء جو ہے نا, موویبل اشیاء, ان کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان پہ خود قبضہ نہ کر لیا جائے. لیکن زمین کوئی موویبل چیز نہیں ہے, منقولی چیز نہیں ہے, نقل نہیں ہو سکتی یہاں سے وہاں, تو اس میں ہبہ میں تو ضروری ہے, گفٹ جب کوئی دے تو قبضہ ضروری ہے, لیکن بیچنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدی اور آگے کسی کو پہنا دیا آپ نے, یعنی سوری بیچ دیا آپ نے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ زمین کا وجود ہو, اس کی لوکیشن معلوم ہو, پتا ہو کہ کہاں ہے, خالی فائلیں نہیں ہو. بعض دفعہ ابھی ایک شروع ہو رہی ہے ایک پروجیکٹ, فائلیں بک رہی ہیں, 5,000 کی فائل لی, 10,000 کی پہنا دی, یہ جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ فائل کے پیچھے زمین ہونی چاہیے, پتا ہو یہ زمین ہے جی, آپ جا کے دیکھ سکو, ہاں بھائی اگر دیکھنا چاہو تو یہ زمین ہے, یہ نمبر ہے اس کا. تو بعض دفعہ فائلیں ہوتی ہیں پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے, وہ کہتے ہیں ابھی تو پیسے آئیں گے تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے, تو پھر جائز نہیں ہے. پھر فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہو کہ جتنے کی فائل لی اتنے کی پہنا دی, پروفٹ نہیں لے سکتے. ہاں فلیٹ بھی ایسے, فلیٹ آپ نے خریدا قبضے سے پہلے آگے کسی کو پہنا دیا, لیکن خریدنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو, آپ کے رسک میں آ گیا ہو. جیسے آپ نے فلیٹ خریدا, بیانہ دے دیا, اب آپ کا فلیٹ ہو گیا, اتفاق سے فلیٹ میں آگ لگ گئی, تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. وہ اسٹیٹ ایجنٹ کہے بھائی آپ کا فلیٹ تھا, بیانہ تھا, یہ تو آپ ابھی بے شک کاغذ میں آپ کے نام نہیں ہوا ہے, لیکن یہ ہے کس کا؟ آپ کا ہے. ابھی گویا کہ آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کی, لیکن آپ کا ہے, تو اب تباہ ہوا ہے, تو آپ کا نقصان. تو اتنا رسک آ چکا ہو تو آگے بیچ سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ رسک میں نہیں آتا. آپ نے خالی فائل لی, ابھی فلیٹ کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے بیچا ہے آپ کو, تباہ ہو گیا تو اسی کا نقصان سمجھا جا رہا ہے, تو پھر نہیں. شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نقصان نہیں اٹھاتے نا, اس کا پروفٹ بھی نہیں اٹھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب پلاٹ آپ نے خریدا, اس پوزیشن میں آ گیا وہ پلاٹ کہ اگر اس پہ قبضہ ہوا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا, ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا, تو اب یہ سمجھا جائے گا بھائی آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے جب فلیٹ خریدو نا, تو آگے بیچنے سے پہلے جو مالک ہے اس کو کہہ دیا کرو بھائی اب یہ میرا ہے, یہ اس کا اچھا برے کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. تو اس پوزیشن میں آئے گا تو اب پھر آگے آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اس پوزیشن میں اگر نہیں آیا تو پھر یہ خریدنا کہلاتا ہی نہیں ہے شریعت. سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا خریدنا نہیں کہلاتا جس کی بیس پہ آگے بیچنا آپ کے لیے جائز ہو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کا تم رسک نہیں اٹھا رہے نا, اس کا نفع بھی نہیں تم لے سکتے. کیونکہ اسلام نے نا یہ فائلیں گھمانے اور یہ خالی جو پہنائی جا رہی ہے نا, رسک اٹھا نہیں رہے, بس ادھر سے ادھر پہنائے جا رہے ہو. وہ قبضہ ہو گیا تو آپ کہہ رہے ہو بھائی میرے تو تھی نہیں, تو کیوں نہیں تھی بھائی؟ جب آپ نے معاہدہ ہو گیا تو آپ کا پلاٹ ہے, اب اگر اس پہ ڈاکو نے قبضہ کر لیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا. ہاں کوئی بات نہیں. ہاں زیر تعمیر اگر فلیٹ ہے تو اس کا بھی رسک آپ اگر وہ آپ اس کا رسک نہیں اٹھا رہے تو پھر آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, جو زیر تعمیر فلیٹ ہوتے ہیں آپ پیسے دے چکے ہوتے ہیں, اس میں بھی اگر زلزلے سے وہ فلیٹ تباہ ہو گیا, ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا, تو آپ ہی کا نقصان سمجھا جاتا ہے. وہ بلڈر کہہ دے گا بھائی آپ کا فلیٹ تھا, میں نے تو, ہاں اس کی غلطی نہ ہو نا, اس کی غلطی ہے تو پھر تو وہ ضامن ہوگا. وہ کہہ رہے میری غلطی نہیں, زلزلہ آ گیا تو بھائی آپ کے پیسے ڈوب گئے. تو اگر اس پوزیشن میں ہے وہ فلیٹ, زلزلہ آنے سے وہ اگر خراب ہو جائے تو آپ کا نقصان سمجھا جائے, تو پھر آپ اس کو آگے فروخت کر سکتے ہو. مفتی صاحب میرے چاچے کے انتقال ہوا ہے, ہماری چاچی عدت میں, تو ان سے ہمارا ابھی پردہ ہوگا؟ چاچی سے تو ویسے بھی پردہ ہے میرے بھائی, چاچی نامحرم میں داخل ہے تو عدت کے دوران تو اور زیادہ پردے کے حکام سخت ہو جاتے ہیں. تو چاچا کا انتقال ہو گیا تو عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی چاچی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے چچا کے, اپنے شوہر کے بھتیجوں کے سامنے بے پردہ ہو کے. ہاں چاچی بوڑھی ہے, بہت عمر والی ہے, تو ایک الگ بات ہے. شریعت میں چچا کے انتقال کے بعد بیوہ چچی سے نکاح بھی جائز ہے. سمجھتے ہو؟ ماموں کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے عدت کے بعد جائز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نامحرم رشتے ہیں. بس چلو.